صرف وہ مسلمان چاہیے جو صرف فرض 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 کیا ہے بس یہ بتا دیں اور باقی سے ہماری جان چھڑا دیں، وہ صرف اس فکر میں نہ ہو، بلکہ وہ احسان کے لیول پر آگے بڑھنے کی ہر وقت دوڑ میں لگے رہیں۔ کہاں سے آئیں گے وہ مسلمان؟ کوئی پلانٹ ہے؟ ہم؟ کہاں سے آئیں گے؟ ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، سعودی عرب سے، ایجپٹ سے، سیریا سے، ایران سے، کہاں سے آئیں گے؟ انشاءاللہ اللہ ہر قرآن کی کلاس سے ایسے ہی مسلمان نکالے، انشاءاللہ۔ بالکل صحیح بات کی ہے، اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اور آپ میں سے ہر ایک کے اندر اللہ نے ایسا پوٹینشیل رکھا ہے کہ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنی اپنی اولادوں کو، اپنی اپنی سراؤنڈنگ میں اس اسلام کی خوبصورتی کو بہت بہترین طریقے سے فلٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو صرف تھوڑا سا اس دین پر اعتماد چاہیے، رب کی محبت کے ساتھ۔ رب کی محبت تو ہمیں اس کلام سے ملنا شروع ہو گئی۔ The day we have decided کہ ہم سورہ رحمان پڑھیں گے، اللہ کی محبت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو گئی۔ رمضان کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ کی محبت تو ویسے ہی برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب صرف آپ کی اور میری ول پاور ہے جس سے ہم اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو اور اپنے بیلیف کو بڑھائیں گے، اور ہم اس دین کے اوپر کبھی اپولوجیٹک زندگی بھر نہیں ہوں گے۔ اس سورہ رحمان کا ایک امپیکٹ، ایور لاسٹنگ امپیکٹ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ میں زندگی میں آج کے بعد کبھی بھی embarrassing مسلم نہ بنوں۔ میرے ساتھ میرے رب کی محبت ہے، وہ جس کے کنٹرول میں صرف ایک خزانہ نہیں، ہر خزانہ ہے۔ وہ جو ایک کلمہ کن سے میری زندگی کی تمام مشکلات ختم کر سکتا ہے۔ وہ جو ایک کلمہ کن سے میرے دل کو سکون اور میرے دماغ کو ریلیکس کر سکتا ہے۔ کیوں نہ تھامیں اس کو ہم؟ کیوں نہ بیٹھیں اس کے سامنے؟ کیوں نہ اس سے کلام کریں؟ کیوں نہ اس کے ساتھ وقت لگائیں؟ کیوں نہ اس کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ تو کانسٹنٹلی مجھے اور آپ کو یہ کائنات کی حقیقتیں یہ بات بتا رہی ہیں۔ ایک سائنٹیفک تھیوری آسمان کے بارے میں سائنٹسٹ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ اس آسمان کے بعد ایک اور کائنات ہے، تو ایک کانسیپٹ وہ دیتے ہیں ملٹی ورس کا۔ ملٹی ورس لکھ لیں، اب سب آپ کا یہ سب ہوم ورک ہے رمضان کے بعد کا۔ رمضان میں مت کیجیے گا، رمضان کے بعد کیجیے گا آرام سے، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ قرآن ایسے پڑھا جائے کہ قرآن آپ کی ہابی، قرآن آپ کا انٹرسٹ، قرآن آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اور قرآن آپ کی چوائسز میں شامل ہو جائے، اور قرآن آپ کی گفتگو میں آنے لگ جائے۔ الحمدللہ، اللہ چاہتا یہی ہے، رحمان چاہتا یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی گزرے۔ تو یہ جو ملٹی ورس کا کانسیپٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی اور کاسمک بیلنس موجود ہے آسمان کے بعد، تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں کائنات میں، اس کاسمک بیلنس کے باہر جو ہمارا ہے، اس کے باہر کانسٹنٹلی بگ بینگز ہوتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی کاؤنٹلیس نیو یونیورس کریٹ ہوتی رہتے ہیں۔ واللہ عالم، آپ جتنا ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، کیا پتا انہی کاسمک بیلنس میں، انہی نیو بگ بینگز میں، انہی نیو یونیورس میں ایک پلانٹ جنت کا ہو۔ کیا پتا آپ کا پورا پلانٹ ایک جنت آپ کی۔ آخری انسان جو جنت میں داخل ہوگا، اس کی جنت کا سائز جو احادیث میں آتا ہے، اس دنیا جیسی 10 دنیا ہے۔ تو کیا پتا ہر انسان کا اپنا پلانٹ جنت کا، جب بھی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ میری مرضی، آپ میری مرضی کر رہی ہے نا، تو جنت از دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی۔ دنیا از ناٹ دا پرفیکٹ پلیس ٹو ڈو میری مرضی۔ آپ جس وقت میری مرضی کریں گے، اس وقت آپ کو ایسی ٹھوکر لگے گی کہ آپ کہیں گے اللہ کوئی مجھے اپنی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو اپنی مرضی کرنی ہے تو اس پلانٹ کی فکر کریں جس کا نام جنت ہوگا، اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جنت کا پلانٹ دے دے، جبھی تو محل پہ محل کھڑے ہوں گے، اور جبھی تو آپ بور نہیں ہوں گی۔ سوچیں نا، اتنا سا جگہ جنت کی ہوگی تو 4 دن بعد تو بور ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے۔ آپ کو اگر ایک ریس میں بھاگنا ہی ہے، کمپٹیشن کرنا ہی ہے، محنت کرنی ہی ہے، قربانی دینی ہی ہے، یہ ہے میدان۔ دینا، دنیا میں تو کتنی بھی محنت کر لے،
بہت اچھی پڑھائیاں بھی کر لیں، بہت اسٹیبلش بھی ہو گئے، بہت بزنس سیٹلڈ بھی ہو گئے، بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی اپنی بنا لیں، بڑی 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 ملز اور فیکٹریز بھی لگا لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے موت تو آنی ہے، سب یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ سب ہو اور ساتھ ساتھ جنت کی تیاری ہو، الحمدللہ، اور یہ سب ہو اور جنت سے غفلت ہو، تو یہ سب کا سب آپ کے اور میرے لیے وبال ہے۔ اللہ ہمیں اس مٹیریلزم کے شرک سے بچا کر رکھے۔ اللہ کبھی ہمیں دنیا کی نعمتوں میں ایسا نہ انڈلج کر دے کہ ہم اپنی آخرت سے، اپنے رب سے اور اپنے حساب کتاب سے غافل ہو کر رہ جائیں۔ تو کاؤنٹلیس کریشنز جو ہیں وہ آپ کو، کاؤنٹلیس تھیوریز جو ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں، آسمان کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہیں جن کا نام آتا ہے فرینک گریگوریا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی اور وہ لکھتے ہیں We may never learn the answer on this matter. It's a fact. آئنسٹائن کو پڑھ لیجئے، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی۔ اسٹیون ہاکنگز کو پڑھیے، ہاں ذرا ایمان مضبوط کر کے پڑھیے گا، بڑے بڑوں کے ایمان ہل جاتے ہیں اسٹیون ہاکنگز کی کتابیں پڑھ کے۔ ایتھیسٹ تھا نا، آپ خود آپ دیکھیں نان مسلم سائنٹسٹ لکھ رہا ہے وی may never learn the answer on this matter، مگر آگے کیا لکھتا ہے but we will keep looking for the answers. It's okay، الحمدللہ، اللہ نے خود کہا ہے جاؤ تفکر کرو، افلا تتفکرون، جاؤ عقل کا استعمال کرو، اللہ نے تم کو انٹلیکٹ دیا، اس کو استعمال کرو۔ عقل استعمال کرنے کو، ڈیولپمنٹ کرنے کو، سائنس میں انوینشنز کرنے کو، سائنس میں دنیا کے فائدے کے لیے آگے بڑھنے کو اسلام منع نہیں کرتا۔ ہاں شریعت کے دائرے نہیں ٹوٹنے چاہیے، انسان کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلیکشن کیا ہے اس جگہ پر، اس انداز کا، اس آیت میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس آسمان کی جو اللہ نے یہاں پر ایک طاقت کو بیان کیا ہے، وہ طاقت آپ کو اس انداز میں نظر آ رہی ہے، اور سائنٹیفکلی اس چیز کو سمجھنے کے بعد آپ کو مزید اس کو سمجھ آتا ہے۔ آگے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، he set the scale، آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھا۔ دیکھیں آسمان کو سیٹ کیا، اگر میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے؟ بعض پہلے تھیوریز آئی تھیں بہت پہلے، تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ دنیا 70% واٹر ہے اور پانی نیلا ہوتا ہے تو پانی کا شیڈ جو ہے وہ آسمان پر آتا ہے۔ سو ہاؤ اباؤٹ صحرا، وہاں پہ تو آسمان پھر اورنج، یلو، براؤن نظر آنا چاہیے۔ اٹس ناٹ لائک دس۔ آسمان نیلا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے گھر جا کے ہم سب سائنٹسٹ بن گئے۔ آسمان نیلا کیوں ہے؟ آسمان میں دو فیکٹرز ہیں اس کے نیلے نظر آنے کے۔ ایک فیکٹر ہے اس کے مختلف گیسز کا جو کمبینیشن ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے سورج کی روشنی جو مختلف اسپیکٹرم سے آتی ہے اور پھر وہ مختلف میڈیمز میں سے گزرتی ہے۔ دو فیکٹرز مل کر آسمان کو بلو کلر کا دکھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو پرزم سٹڈی نہیں کرا سکتی ہوں کہ وائٹ لائٹ کے اندر جو 7 فریگمنٹس ہوتے ہیں وہ اس میں سے کون سا اسٹرانگ ہوتا ہے اور کون سا ہلکا ہوتا ہے، بس صرف اتنا یاد رکھیں آسمان نیلا کیوں نظر آتا ہے؟ دو فیکٹرز کی وجہ سے، ون ڈیو ٹو دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ گیسز، دوسرا جو لائٹ اسپیکٹرم ہے، جو سورج کی سفید روشنی آتی ہے وائٹ لائٹ، اس میں رینبو کی طرح 7 لائٹس ہوتی ہیں، تو اس میں جو اسٹرانگسٹ ہوتی ہیں وہ اپنی ایک ویو لینتھ کے ساتھ جب سرٹن کسی میڈیم پر ٹکراتی ہیں تو آپ کو یہ بلو لائٹ جو ہے یہ نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے مینشن کر دیا کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، کتنی بڑی اس میں نشانی ہے، اور اللہ نے اسکیل کو سیٹ کیا، ترازو کو رکھا۔ یہاں جو آیت میں الفاظ ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اٹس ناٹ جسٹ فزیکل اسکیل، کیونکہ آپ کانٹیکسٹ پورا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو دکھایا جا رہا ہے، اللہ کی مختلف کریشنز جو کہ انسان کے مقابلے میں میسو کریشنز ہیں، ان کی میجسٹی کو شو کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کیا ہے؟ دیکھیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ is technically you can say this is Allah's signature۔ لیکن آپ میں سے جو خواتین برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں، برانڈڈ جوتے پہنتے ہیں، برانڈڈ بیگز لیتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا، ان برانڈز کا اندازہ کیونکہ آپ استعمال کریں تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا یہ کس طرح کا ہوگا، یہ کس کی کلیکشن ہوگی، یہ بیگ کہاں سے ہوگا، کس جگہ کا ہوگا، یہ سینڈلز کہاں کے ہوں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ مردوں کو یوزلی کارز کا بہت شوق ہوتا ہے،
تو وہ ذرا سی ایک گلمس، کوئی گاڑی گزرتی فوراً کہتے ہیں یہ والی گزری. جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فوراً کارز کے نام بھی آتے ہیں، جلدی جلدی بتا دیتے ہیں. بالکل جیسے جو آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں وہ بلڈنگ کا پورا ایک دفعہ میں ہی پورا اس کا اوور ویو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کس پیٹرن پر، کس میپنگ پر بنایا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے فون، بعض بچے جو ہیں وہ فون میں بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کے بتا دیں گے آپ کو پتہ ہے فلاں آنٹی نے اپنے بچے کو یہ والا فون دلایا. اماں کہتی بیٹا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے دیکھ لیا تھا ڈنر میں اس کے ہاتھ میں وہی والا فون تھا. اور دور بیٹھ کے دور سے دیکھ لیتے ہیں. تو کبھی کبھی لوگو آپ کو بتا دیتا ہے، کبھی کبھی کسی چیز کا ایک اسپیشل فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہے. چیزوں میں، فیشن انڈسٹری میں سگنیچر برانڈ، سگنیچر اسٹائل از اے ویری کامن ٹرم جو ہمیں فوراً سمجھ آتے ہیں. آئی تھنک اس سے بہتر ہم اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. ووادع المیزان، ووادع المیزان، ہی سیٹ دا بیلنس. اللہ نے ترازو کو سیٹل کیا. یہ اللہ کا سگنیچر اسٹائل ہے. اللہ نے جو بنایا ہے بیلنس کے ساتھ بنایا. دس از اسلام's سگنیچر، دس از شریعہ's سگنیچر. اللہ نے جو بنایا ہے بالکل پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. یہ اللہ کا سگنیچر اسٹائل ہے. ووادع المیزان. تمام مخلوقات، تمام انسان، اللہ کی دی ہوئی شریعت، اللہ کا دیا ہوا قرآن بالکل ایسے ہی پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے جیسے آسمان بیلنسڈ ہے. اسلام کو اگر آپ نے ایک لفظ میں ڈسکرائب کرنا ہو، سنونیمس، اسلام کا دوسرا لفظ جو اسلام کو ریپرزینٹ کرے تو وہ بیلنس ہے، عدل ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو عدل کے ساتھ کریٹ کیا ہے. ایون اللہ نے انسان بنایا بیلنسڈ. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے ہمیں بیلنس کریچر بنایا ہے. ہمارے اندر اللہ نے اچھائی برائی کی پہچان رکھی ہے. اللہ نے ہمیں یہ طریقہ فطرت میں سکھایا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کی ضرورت کو اور اپنی روح کی ضرورت کو پورا کیسے کرنا ہے. انسان کم علمی کی وجہ سے بیلنس آؤٹ کرتا ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے ہر چیز کو پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. تو وہ آسمان جس کا کوئی ایج نہیں ہے، چاہے دنیا اس کو کتنا بھی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، اللہ کی نظر میں اللہ نے اس کو ایک پراپر بیلنس کے ساتھ بنایا ہے. اس کے سسٹمز، اس کی فورسز، اس کے جتنے بھی میگنیٹک پاورز ہیں، اس کے جتنے بھی یونیورسز ہیں، اس کی جتنی بھی گیلیکسیز ہیں، اس کا جو بھی کلر اسپیکٹرم ہے، اس کا جو بھی گیسز کا کمبینیشن ہے، اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے. جب اتنی بڑی آسمان کی مخلوق اللہ نے پرفیکٹ بنا دی، جس کو دنیا سائنس کی ترقی کے باوجود اس کے ایج تک نہیں پہنچ سکی، تو ایک اتنے سے ذرے سے انسان کو اللہ نے بیلنس نہیں دیا ہوگا؟ جو شریعت دی ہوگی، جو میتھڈالوجی دی ہوگی، جو قرآن ہاتھ میں پکڑایا ہوگا، بیلنس زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا ہوگا. یہ ہے کمپیریزن جو مجھے اور آپ کو کرایا جا رہا ہے. جب اللہ کی ہر مخلوق جو میسو ہے سائز میں وہ بیلنسڈ ہے، تو اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا جو مینول دیا ہے اسلام کی شکل میں، میتھڈالوجی کی شکل میں، منہج کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، وہ سب بہترین بیلنس ہے. اللہ ہمیں یہ بہترین بیلنس اڈاپٹ کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے لیے اس رمضان ہم پر ایمان کے ایسے دروازے کھولے کہ ہم آئندہ کبھی گناہ کی طرف، غلطی کی طرف اور اللہ سے دور جانے کی طرف سوچیں بھی نہیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہماری زندگیوں میں اتنی برکت دے کہ ہم نے آپ کی مدد سے جو قرآن کو پڑھنے کا راستہ یا دروازہ اپنی زندگی میں کھولا ہے، آئندہ کبھی یہ دروازہ ہماری زندگی میں بند نہ ہو. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں.
اللہ اس رمضان ہم سب کو بہترین مغفرت کر کے شوال کے مہینے میں داخل فرمائیے گا. اللہ ہمارے ایک ایک روزے کو، ہمارے ایک ایک لمحے کو، ہماری ایک ایک نماز کو، ہمارے ایک ایک سیکنڈ عبادت میں کھڑے ہونے کو اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کو قبول فرما لیجئے. اللہ تمام مسلمانوں پر پوری امت میں رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ جو جہاں مشکلات میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلات کو دور فرما دیجئے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام مرحومین کی بہترین مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کے دن ہر دن کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. پلیز اپنے مرحومین کے لیے خاص دعائیں کیجیے، اپنی مغفرت کی خاص دعائیں کیجیے، اور اپنی اولاد کی ہدایت کی اللہ سے خاص دعائیں مانگیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.